بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، آج کا یہ پروگرام فضائل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا صحابہ کے اندر مرتبہ، مقام، عزت، عہدہ بہت بلند ہے، اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد مسند خلافت پہ جلوہ گر ہوئے، اور آپ کا زمانہ خلافت اسلام کے سنہری ادوار کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے، اور ہجرت فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ ہجرت مدینہ جو ہوئی، آپ مدینہ پاک تشریف لے کے آئے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ صحابہ کے اندر وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ کے اکثر لوگ اس وقت بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اور ان کا دین بتوں کی پوجا کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے جتنے رہنے والے تھے ان کی طرف سے چند لوگوں کے علاوہ شدید مزاحمت کا سامنا ہوا، اور اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے اور اسلام کو دین ماننے سے انکار کر دیا۔ اسلام کے ابتدائی سال جو دعوت و تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے صرف کیے، انتہائی مشکل ترین وہ سال ہیں۔ چند صحابہ جو نبی علیہ السلام کی دعوت پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی تعداد کم تھی، اور کفار مکہ ان پہ ہر طرح کے مظالم ہمیشہ ڈھاتے رہتے، اور ان کو بحیثیت مسلمان اس معاشرے نے کبھی بھی قبول نہ کیا۔ یہ سفر تقریباً 6 سال کا انتہائی مشکل سفر تھا۔ نبوت کے 6 سال میں کفار مکہ نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت نبی علیہ السلام آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی نیت سے انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر عمر بن خطاب بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے عمر بن خطاب جو انتہائی بہادر، قوی، جنگجو اور بڑے دلیر تھے، ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں بے شمار مال و دولت دیا جائے گا، 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے تمہیں انعام دیا جائے گا، تم جا کے معاذ اللہ محمد کو ختم کر دو۔ جس رات یہ اجلاس ہوا، اسی رات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت
اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اور سجدہ ریز ہو کے آپ کے لبوں پہ یہ دعا آئی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام۔ اس دعا کا معنی ہے، ترجمہ ہے کہ اے میرے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے۔ ناظرین، عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، اور وہ ابو جہل اس لیے مشہور ہوا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ابو جہل کے لقب سے وہ نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ نام اس کا عمر بن حشام ہے۔ یہی رات ہے جب عمر بن خطاب کو کافروں نے بہت بڑا انعام کا لالچ دے کے یہ مشن دیا۔ دن چڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو جب کفار کے اس اجلاس کی خبر ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنے آقا کی جان کا دفاع کریں گے، کوئی ہمارے لاشوں سے گزر کے ہمارے آقا تک جائے گا۔ ادھر انعام کے لالچ میں سرمست اور اپنی طاقت کے نشے میں غرق سیدنا عمر فاروق، اس وقت ابھی سید نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، عمر بن خطاب آپ کا نام تھا، گھر سے چلے، اور روایت کے اندر ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، احادیث میں بھی ہے کہ آپ نے اپنے گلے میں ننگی تلوار لٹکائی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میرے سامنے کوئی نہ آئے، میرا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ راستے میں آپ جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ رات اجلاس میں کیا معاملہ جو ہے اس کا تمام اجلاس والوں نے فیصلہ کیا ہے، اور میں اسی فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ بولا، تم اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ محمد کے دین میں آ گئے ہیں، انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی بہن جن کا لقب ہے ام جمیل، اور ان کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کے بہنوئی ان کا نام ہے حضرت سید سعید بن۔ آپ وہیں سے مڑے اور اپنی بہن پہ غصہ کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف چلے۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے جب انہوں نے دیکھا تو ایک صحابی جن کا نام حضرت سید خباب ہے، وہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ باہر بھائی ہے اور اس کے گلے کے اندر تلوار لٹک رہی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے اس صحابی کو چھپایا اور دروازہ کھولا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت بڑے غصے میں بولے کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے محمد کے دین کو اپنا لیا ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ تو آپ کی ہمشیرہ کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے اور ہمارا یہ پردہ چاک ہو گیا ہے تو میں اب تم سے کوئی اور بات نہیں کروں گی، میں اقرار کرتی ہوں کہ ہاں میں نے بھی اور میرے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کے آپ بڑے طیش میں آئے، ہمشیرہ کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، ان صحابی جو حضرت سیدنا خباب انہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے انہیں بھی مارا، زد و کوب کیا، لہو لہان کر دیا۔ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب بولی
کہ اگر جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کا آپ کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ دین اسلام کے اندر کیا جادو ہے، کیا رعنائی ہے، جو بھی اس دین کو قبول کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اس دین کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس پہ چاہے جتنا بھی ظلم و ستم کیا جائے، تشدد کیا جائے، مارا پیٹا جائے، زد و کوب کیا جائے، وہ جان دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے مگر دین چھوڑنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کرتا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے ان سے کہا کہ پھر مجھے بھی محمد کے پاس لے کے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا جادو ہے جو وہ اپنے ملنے والوں پہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا، اے عمر، محمد کے پاس جانے کے لیے کسی درمیان میں وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ در ایسا در ہے جو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے، اور جہاں پہ آنے والے ہدایت کا رستہ پاتے ہیں، میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ، میرے آقا کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ آپ وہاں سے چلے تو دل کی کیفیت کچھ تبدیل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں پہنچے تو صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، عمر بن خطاب آ رہا ہے، اس کے گلے کے اندر ننگی تلوار لٹک رہی ہے، آقا اس کا ارادہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا، اور رات جو کافروں نے میٹنگ کی جس کی اطلاع ہمیں جاسوسوں نے دی وہ سچی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر جو ڈیسائیڈ ہوا، جو فیصلہ ہوا، اس پہ عمل کرنے کے لیے لگتا ہے عمر آ رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لبوں پہ تبسم آیا، آپ نے کہا راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا، عمر کو آنے دو، میں نے رات سے ہی اپنے رب سے عمر مانگ لیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ 1,00,000 کئی صحابہ، کئی ہزار صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود چل کے آئے، مگر عمر فاروق آپ کی ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور ابو حفص جو ہے اس کا معنی ہے شیر یا شیر کا بچہ، تو آپ واقعی دین اسلام کے شیر تھے، اور آپ کا لقب ہے فاروق۔ فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا، اور آپ نے حق اور باطل کے اندر فرق کیا، اسی لیے الفاروق کا لقب آپ کو ملا۔ آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظیم ہستی، جس کے متعلق قرآن مجید میں کئی آیات آپ کی فضائل بیان کرتی ہوئی نازل ہوئیں، اور کئی احادیث مبارکہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فضیلت اور بلند درجے کا بیان فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ سے پہلے 39 لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے اسلام کے حلقہ میں داخل ہو چکے تھے، اور یہ اعلان نبوت سے 6واں سال تھا۔ آپ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو آپ کا 40واں نمبر ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آقا دین اسلام سچا دین ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا بالکل، دین اسلام سچا دین ہے اور اللہ نے اسے پسند فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے
محمد آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا جملہ آپ کی زبان سے نکلا، آپ نے کہا اے اللہ کے سچے نبی، آج کے بعد ہم کافروں سے نہیں ڈریں گے، وہ کافر جو ہمیں خانہ کعبہ کے قریب نہیں جانے دیتے، مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے قریب جا کے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ آج عمر اسلام کے حلقہ میں داخل ہوا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا، تو آج تمام مسلمان خانہ کعبہ میں جا کے علل اعلان اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال آ کے مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق اسی طرح گلے کے اندر وہ تلوار لٹک رہی ہے، آپ آگے آگے، آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ، پہلی مرتبہ صحابہ نے جا کے علل اعلان بیت اللہ شریف کے قریب جا کے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور نماز ادا کی۔ اس وقت تک ابھی فرض نمازوں کا حکم نہیں آیا تھا، مگر یہ نفلی نماز علل اعلان حرم کعبہ میں جا کے بیت اللہ شریف کے قریب جا کے مسلمانوں نے اس دن ادا کی جس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان ہوئے۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، طبرانی کبیر میں ہے کہ یہ آیت مبارک سیدنا عمر فاروق کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور مسلمان کافی ہیں۔ اور یہ سیدنا عمر فاروق کی فضیلت میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ کے متعلق کہا گیا کہ ایمان والے اے محبوب تیرے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس طرح ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ تحریم 28واں پارہ، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں قرآن میں آئی کہ اللہ اپنے محبوب سے خطاب فرما کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب ایمان والے اور جبریل یہ تیرے لیے کافی ہیں اور تیرا رب تیرے لیے کافی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو ایک قوت ملی اور اس قوت کے ملنے پہ اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ انتہائی اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی محبت دل میں بسانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ ہی کے متعلق ارشاد فرمایا، دوسری صدی ہجری کے مفسر ہیں مقاتل بن سلمان، وہ تفسیر مقاتل میں لکھتے ہیں کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مقاتل بن سلمان کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کر رہی ہے۔ آپ ہی کی فضیلت میں قرآن میں یہ آیہ مبارکہ آئی۔ ہجرت کا جب سفر ہوا تو سیدنا عمر فاروق بھی ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ میں رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں جب غزوہ بدر ہوا اور کفار مکہ
مکہ المکرمہ سے ایک عظیم لشکر لے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے جب مدینہ المنورہ کی طرف چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مدینہ پاک سے باہر نکلے اور بدر کے مقام پہ آپ کا کفار مکہ سے آمنا سامنا ہوا، اور یہ پہلا غزوہ ہے۔ اس غزوہ کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رشتے میں اپنے سگے رشتے کے اندر ماموں لگتے تھے، ان کو قتل کیا۔ تو ان کو جب قتل کیا تو سورہ مجادلہ کی آخری آیہ مبارکہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس آیہ مبارک کا مفہوم ہے کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں پہ دین اسلام کو ترجیح دی، ماں باپ رشتہ داروں پہ اسلام کو فوقیت دی، اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس محبت کو خاص کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کے اندر نہریں بہتی ہیں، وہ ان سے سیراب ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور آخر پہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ المنورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، اور آپ جب بھی کوئی ارادہ فرماتے، دوسری صدی ہجری کے ایک اور مفسر ہیں حضرت مجاہد، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاہنے پہ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ نے احکام نازل فرمائے۔ مثلا بخاری شریف میں ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اے محبوب مقام ابراہیم کو اپنا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ پہلے سیدنا عمر فاروق کے قلب اطہر میں یہ تمنا آئی کہ اللہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دے، تو آپ کے چاہنے پہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ اسی طرح شراب کی جب حرام ہونے کے احکام آئے، شراب نوشی منع ہوئی، تو اس سے پہلے بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شراب نوشی کرنے سے لوگ جو ہیں وہ غفلت کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کی آیات نازل فرما دی۔ ایک اور قرآن مجید میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں پردے کے احکام آئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا کہ اب بہت سارے وفد جس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہتے ہیں، تو آپ کی ازواج جو امہات المومنین ہیں اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ان پہ بھی ان لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ آپ نے چاہا کہ ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، تو آپ کے چاہنے پہ اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے متعلق یہ آیہ مبارکہ جس میں ہے کہ اے نبی آپ کی تمام بیویاں
بیٹیاں اور مسلمانوں کی عورتیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے چہروں کے آگے کپڑا ڈالیں، پردہ کریں۔ یہ حکم بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاہنے پہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ دوستان عزیز، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کا اس احادیث مبارکہ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3706 3706۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور عظمت اور شان دیکھیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور میں خاتم النبیین بن کے آیا، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی بھیجنا ہوتا تو عمر کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں، یہ نبی ہوتا۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کس قدر عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 3689۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا محدث عمر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ محدث کا کیا معنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پہ فرشتے بولتے ہوں۔ ناظرین کرام، اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جملے ان کی کتنی عظمت ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے فرشتے بول رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2225 2225۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، فرمایا میں جنت میں گیا اور میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا جو بہت عالی شان محل تھا، اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتنی عظمت اور شان ہے کہ رسول اللہ دنیا میں بشارت دے رہے ہیں کہ عمر تیرے لیے اللہ نے جنت میں محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور ذرا توجہ کیجئے کہ وہ احادیث مبارکہ جس میں 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ یہ صحابہ جنتی ہیں، اور ان کے نام اسماء مبارک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام لیا کہ عمر بالجنہ۔ پہلے نمبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق کا، دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام لیا، کہا کہ عمر جنتی ہے۔ یہ عظیم 10 وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدسہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3717۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، پناہ مانگتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے متعلق
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3711۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یخاف من عمر، عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتنی عظیم ہستی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب منافقین ان کو مومنوں سے جدا کیا گیا تو اس میں بھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چاہت کا اس میں بھی حصہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت میں یہ آیہ مبارکہ بھی نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق یستوون اکٹھے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مومن منافقین سے، جو جھوٹ بولنے والے فاسق ہیں ان سے بہت بہتر ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیہ مبارکہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ملتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب تک عمر زندہ رہے گا تب تک میری امت فتنوں سے محفوظ رہے گی، فتنوں کا دروازہ میری امت پہ بند رہے گا۔ اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدسہ کس قدر عظیم ذات ہے کہ آپ کس قدر فتنوں کے لیے علاج ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا، میری امت فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے نہ بھاگتا ہو۔ اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظیم ہستی کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، تمام ملائکہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور تمام شیاطین جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ آپ کی عظیم ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد آپ مسند خلافت پہ بیٹھے اور آپ خلیفۃ المومنین بنے، خلفائے راشدین میں آپ کا دوسرا نمبر ہے، اور تقریباً 11 سال آپ خلیفۃ المومنین کہ اس منصب پہ فائز رہے، اور آپ کا دور اسلام کے ادوار میں سب سے سنہری دور ہے، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور ایسے حکومت کرنے کی اصلاحات متعارف کرائیں کہ آج کی جدید دنیا بھی ان اصولوں پہ، قوانین پہ عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عاجزی اور انکساری، آپ امیر المومنین تھے اور مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ خطبے کے لیے آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ آخری بات، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ کی زبان پہ چند جملے ایسے آئے کہ جن کا باقی گفتگو سے کوئی ربط نہیں تھا، اور وہ جملے کیا تھے؟ آپ کہنے لگے کہ اے عمر،
تو وہ ہے جس سے اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ تیرا باپ خطاب تجھے اونٹ دے کے باہر چراگاہ میں چرانے کے لیے بھیجتا تھا تو ان کی نگرانی کرنا تیرے لیے مشکل ہوتا تھا۔ آج پوری دنیا پہ جو تیرے نام کا ایک دبدبہ ہے اور تیرا نام کفار کے لیے ہیبت کا سبب ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس میں جو تیری ذات کے اندر کمالات آج موجود ہیں تیرے نہیں، تیرے نبی کی نگاہ کا سارا فیض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نگاہ نے تیرے اندر یہ تمام خوبیاں جمع کر دیں، اور انہی کی نگاہ کا فیض ہے کہ آج پوری دنیا کے کفار تیرے نام سے ہیبت زدہ ہیں، اور تجھے اللہ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق، جن کے غضب سے اور جن کی ہیبت سے اس وقت کی سپر پاور روم، اس کا بادشاہ ہرکل روم بھی خوف زدہ تھا، وہ سیدنا عمر فاروق کس قدر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور نعمت کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں رسول اللہ کی نگاہ سے ملی ہیں، اور نبوت کی نگاہ نے تجھے منتخب کیا، تجھے چنا اور تجھے پسند کیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت اور شان کوئی انسان کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ فضیلتوں سے نوازا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔